السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ حامداً ومصلیاً ومسلماً اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی بڑی بابرکت کتاب ہے، اور اس کتاب کو یاد کرنے، حفظ کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور وعدہ کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک یاد کرنے والا آدمی، یہ یاد کرنے والے طلبہ یا بڑی عمر کے لوگ یا متوسط درجے اور متوسط عمر کے لوگ قرآن مجید یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کی صورتیں، قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کے پارے یاد کرتے ہیں، لیکن ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ بہت جلد قرآن مجید سینوں سے چلا جاتا ہے، آدمی کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بعض باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ رہنمائیاں اور کچھ اسباب ایسے ہیں جن کو اپنانے سے حفظ کردہ آیات، حفظ کردہ صورتیں، حفظ کردہ پارے کو دیر پا رکھ سکتے ہیں، زیادہ دنوں تک محفوظ سینوں میں رکھ سکتے ہیں، اپنے سینوں کے اندر بسا کر رکھ سکتے ہیں۔ ان اسباب کو اگر اختیار کیا جائے تو حفظ ہمارا پختہ ہوگا، پختگی آئے گی انشاءاللہ العزیز، اور یاد کرنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حفظ کردہ آیات کو دیر تک رکھیں، محفوظ رکھیں اور ہمارے سینوں سے غائب نہ ہو، نہ نکلے، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین کی جو بھی آیتیں یاد کریں، سورتیں یاد کریں، صفحہ دو صفحہ یاد کریں، انہیں پختہ یاد کریں، حفظ میں اتقان ہو، پختگی کے ساتھ یاد کریں۔ اور یہ پختگی ہر معاملے میں انسان کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم ان یتقنہ، کہ اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے اس انسان کو کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کو پختگی کے ساتھ کرتا ہے، اتقان کے ساتھ کرتا ہے، ڈھنگ اور قرینے سے کرتا ہے، اور اس کے اندر پختگی کو سامنے رکھتا ہے۔ لہذا جب ہم قرآن یاد کریں، قرآن آیات اور سورتیں یاد کریں تو پختگی کے ساتھ یاد کریں۔ پختگی کے ساتھ یاد کرنا حفظ کو دیر تک باقی رکھنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ دوسری چیز جو حفظ کردہ آیات، سور کو یاد کر رکھنے میں معاون ہے، وہ ہے مراجعہ کرنا، دہرانا، ریپیٹ کرنا۔ جو کچھ بھی ہم یاد کر چکے ہیں اسے یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اسے دہراتے رہنا، اس کا مراجعہ کرنا، ریپیٹ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی خبرگیری کیا کرو۔ خدا کی قسم، قرآن اونٹ جیسے رسی توڑ کر تیزی سے بھاگ نکلتا ہے، ویسے ہی قرآن اس سے بھی جلد انسان کے سینوں سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کی خبرگیری کرو، بار بار پڑھو، دہراؤ، ریپیٹ کرو۔ اگر حفظ کردہ چیزوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مراجعہ، ریپیٹ ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ کہ انسان جو چیز یاد کرے اسے دوسروں کو بھی سنائے، اپنے استاد کو سنائے، اپنے ساتھی کو سنائے، کسی جانکار کو سنائے۔ یہ سنانا حفظ کو پختہ کرنے اور دیر تک یاد رکھنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ ہر رمضان المبارک میں ایک دور کیا کرتے تھے، قرآن مجید حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے تھے، سناتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے قرآن مجید کا پورا دور کیا اور ان کو سنایا۔ اس لیے ریپیٹ کرنا، دہرانا، سنانا اور دہرانا بھی حفظ کو اور حفظ کردہ چیزوں کو دیر تک باقی رکھنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت اور سنیے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یعنی ابی بن کعب سے کہا کہ اے ابی بن کعب، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی ہاں۔ پھر ابی بن کعب کہتے ہیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے یہاں یاد کیا گیا ہوں، ذکر کیا گیا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی ہاں۔ پھر تو ابی بن کعب مارے خوشی کے رونے لگے۔ تو سنانا بھی حفظ کردہ چیزوں کو، جو کچھ یاد کیے ہوئے، جو صورتیں، جو آیتیں، جو صفحات، ان کو دیر تک باقی رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سننا بھی حفظ کو باقی رکھنے میں معاون ہے۔ کوئی پڑھے، آپ نے جو کچھ یاد کیا ہے اگر کوئی پڑھ رہا تو اسے سنا جائے، یہ بھی بہت معاون چیز ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن سناؤں جب کہ آپ پر قرآن نازل ہوا، میں قرآن سناؤں آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے، پسند ہے کہ دوسرے تلاوت کریں اور میں سنوں۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا عالم ہوگا جب ہم ہر امتی سے گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی کہا اور بس کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نگاہ اٹھاتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں تو دیکھتا یہ ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں اور جاری و ساری ہیں۔ یہ بعض اہم چیزیں تھیں جو حفظ کو اور حفظ کردہ چیزوں کو دیر تک باقی رکھنے کے اسباب تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے یاد کیا ہے، یہ یاد کر رہے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ان کو سینوں میں بسا دے اور دیر تک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ایک چیز اور میں جو بتانا چاہتا ہوں، اہم چیز یہ کہ اگر ہمارے سینے سے کوئی آیت، کوئی سورہ نکل جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بھول گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آدمی کا یہ کہنا کہ میں فلاں آیت بھول گیا ہوں بہت بری بات ہے، بلکہ آدمی یہ کہے کہ میں فلاں آیت بھلا دیا گیا ہوں، فلاں آیت بھلا دیا گیا ہوں، یہ کہنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ میں بھول گیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔